صفحہ نمبر 62 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لکھنے والے ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ترمذی نے اسی مضمون کے اور اقوال و واصلہ بن سکہ، محمد بن سیرین، ابراہیم نخفی، حسن بصری، امام شعبی وغیرہ سے نقل کیے ہیں، یعنی جو صحابہ رضی اللہ بہت محتاط تھے، حدیث کی روایت کے وقت ان کی حالت متغیر ہو جاتی تھی۔ سنن ابن ماجہ کی دیباچہ میں عمر بن میمون کا قول نقل کیا ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی خدمت میں ہمیشہ جمعرات کی رات کو حاضر ہوتا، میں نے کبھی ان کو یہ کہتے نہیں سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ایک دن ان کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا تو دفعتاً سر جھکا لیا، پھر میری نظر ان پر پڑی تو دیکھا کہ کھڑے ہیں، قمیض کی گھنڈیاں کھلی ہیں، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے ہیں، گلے کی رگیں پھول گئی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا یا یوں، یا اس سے کچھ زیادہ، یا اس سے کچھ کم، یا اس کے مشابہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ کا یہ حال تھا کہ جب حدیث روایت کرتے تھے تو خوف زدہ ہو جاتے اور کہتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یا یوں فرمایا تھا۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں سال بھر حاضر رہا، لیکن میں نے ان کو کبھی حدیث روایت کرتے نہیں دیکھا۔ صائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن مالک کے ساتھ مکہ مبارکہ سے مدینہ طیبہ تک سفر کیا، لیکن اس تمام راہ میں انہوں نے ایک حدیث بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کی، حالانکہ وہ صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد سے پوچھا کہ میں نے آپ کو اور صحابہ کی طرف حدیث روایت کرتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا میں جب سے اسلام لایا میں نے کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص میری نسبت کوئی جھوٹی روایت بیان کرے تو چاہیے کہ اپنا گھر آگ میں بنا لے۔ ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر ارشاد فرمایا، خبردار مجھ سے زیادہ حدیثیں روایت نہ کرو۔ اس موقع پر یہ امر خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ اس قسم کی حدیثوں کے قابل کرنے میں، اس طرح کی حدیثوں کے قبول کرنے میں جو تعامل کیا جاتا ہے، اس کو راوی کے سکہ اور غیر سکہ ہونے سے متعلق نہیں، مسند اور سکہ راویوں کے دروغ گوئی کا خیال نہیں ہو سکتا۔ صحیح ترمذی کتاب العلل، ان لوگوں کے متعلق یہ تصریح مذکور ہے۔ لیکن سکہ راوی سے بھی مطلب روایت کے سمجھنے یا ادا کرنے میں غلطی کا ہو جانا ممکن ہے، اور سکات کی وجہ سے جب کسی موقع پر انکار کیا جاتا ہے تو اسی بنا پر انکار کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے سامنے جب حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ روایت بیان کی گئی، مردوں پر نوحہ کیا جائے تو ان پر عذاب کیا جاتا ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا تم لوگ نہ خود جھوٹے نہ تمہارے راوی جھوٹے ہیں، تم لوگ نہ خود جھوٹے ہو نہ تمہارے راوی جھوٹے ہیں، لیکن کان غلطی کر جاتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔